دبیر کی بہت ضد پر ثانیہ دبیر سے باہر ریسٹورنٹ میں ملنے آئی تھی۔ دبیر نہایت ہی پیار بھرے انداز میں اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ ثانیہ وقتاً فوقتاً اسے گھور کر تادیبی نظروں سے دیکھ لیتی، مگر اس کو کہاں اثر ہونا تھا۔ دبیر، یہ مجھے ٹھیک نہیں لگتا، چھپ چھپ کر ملنا۔ ثانیہ، ہم کون سا پہلے بھی ملتے رہے؟ ہم پہلی دفعہ ہی تو آئے ہیں، اور ویسے بھی میں نے تمہیں اس لیے یہاں بلایا کہ تم میری کال ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ میں اپنے گھر والوں کو تمہارے گھر بھیجنا چاہتا ہوں، کیا تم تیار ہو؟ دبیر سیدھا مدعے پر آیا۔ اس کی بات پر ثانیہ کے گال سرخ پڑ گئے اور اس نے ادھر ادھر دیکھ کر اپنے آپ کو کمپوز کیا اور شرمیلی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہاں میں ہاں ہلا دیا۔ تم نہیں جانتی ثانی کہ تم نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے۔ دبیر کی خوشی اس کے چہرے سے چھلک رہی تھی، لیکن کوئی اور بھی تھا جس نے یہ منظر ششر بار آنکھوں سے دیکھا تھا۔ کیا ہونے والا تھا اب کیا وہ جدا ہونے والے تھے؟ اینی گھر تو سب کو تیاری کا کہہ کر آئی تھی، لیکن خود وہ شاپنگ کے بجائے یوں ہی آئی تھی۔ وجہ کوئی خاص کام تھا۔ وہ اپنا کام نمٹا کر جلدی جلدی جا رہی تھی کہ اس کی نظر سامنے سے آتی ثانیہ اور اریبر پر پڑی۔ وہ دونوں اس کے پاس رکتی کنفیوژن کا شکار لگ رہی تھی۔ اینی ان کی مشکل سمجھ کر مسکرائی اور کہا، ہماری تم لوگوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے، تم لوگ تو جانتے بھی نہیں کہ ماضی میں ہوا کیا تھا، اس لحاظ سے ہم ابھی بھی دوست ہیں۔ اس کی بات سن کر ان کے سر سے بڑا بوجھ اترا اور وہ ہنس کر اس کے گلے لگ گئی۔ اینی کو ان معصوموں پر ترس آیا جو اس کے کل کی ری ایکشن سے خوفزدہ تھی۔ پتہ ہے اینی، ارمان بھائی بہت اچھے ہیں اور وہ شروع سے آپ سے ہی محبت کرتے ہیں۔ یہ ہم دونوں ہی نہیں کہہ رہے، پوری حویلی اس بات کی گواہ ہے۔ ان کا کمرہ آپ کی تصویروں سے بھرا پڑا ہے۔ ثانیہ نے اینی کے دل میں ارمان کے لیے گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کی، اور وہ آج تک اس لیے کنوارے ہیں کیونکہ وہ آپ کے انتظار میں تھے اور آپ کو ڈھونڈنے میں دن رات ایک کر رہے تھے۔ پوری حویلی میں صرف ارمان بھائی کو یقین تھا کہ آپ زندہ ہیں، اریبہ نے شوخی سے کہا۔ اینی ان کی بات سن کر لمبی سانس بھر کر رہ گئی۔ دوست ہونے کے ناطے ہم آپ کو بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ آج ہمارا اپٹن ہے اور آپ دونوں انوائٹڈ ہیں، پلیز آئیے گا۔ ثانیہ اور اریبہ دونوں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی کہ کیا جو ابھی اینی نے کہا وہ سچ ہے؟ جو لڑکی کل ہی ان کے گھر میں سب کو شادی کی بات پر کھری کھری سنا کر آئی تھی، آج وہی لڑکی مزے سے انہیں اپنے اپٹن پر بلا رہی تھی۔ وہ دونوں حقوں کی طرح اس کی شکل دیکھ رہی تھیں۔ ان کی شکلیں دیکھ کر اینی کی ہنسی نکل گئی۔ یار ہم خوش ہیں، ہماری فکر مت کرو، یاد سے آنا۔ ہاں، ہمیں اپنی باقی دوستوں کو بھی انوائٹ کرنا ہے، ہم چلتے ہیں۔ انہوں نے بدک حامی بھری۔ افندی ہاؤس کو سفید لیلی اور پیلے گیندوں کے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ اینی کے بہت اصرار پر مہندی سے پہلے اپٹن رکھی گئی تھی۔ اپٹن پر قریبی رشتہ داروں کو ہی بلایا گیا تھا، جن میں زیادہ تعداد اینی کے دوستوں کی تھی۔ جو بھی آتا ایک بار ڈیکوریشن کو ضرور سراہتا۔ اینی کے دوستوں اور کزنوں نے مل کر دھمال ڈال رکھا تھا۔ نمرہ، ہادی اور شہری بھی سب سے گھل مل گئے تھے، جبکہ نمرہ اپنی لاؤ والی نیچر کی وجہ سے سب بڑوں کی بھی دل عزیز ہو گئی تھی۔ وہ سب ابھی اس بات سے انجان تھے کہ اینی کی شادی ارمان سے ہو رہی تھی۔ وہ سب باتوں میں مصروف تھے جب نمرہ اور ہانیہ اینی کو بازوں سے ہلکے میں لیے نیچے سیڑھیاں اترتی آ رہی تھی۔ اینی نے آج لیلا افندی کا لباس زیب تن کیا تھا۔ اس پیلے اور ہرے لہنگے کے کمبینیشن میں تو وہ ایک سنہری گڑیا ہی لگ رہی تھی۔ نیچرل میک اپ کیے، بالوں اور کانوں میں پھولوں کے آویزے پہنے، سر پر دوپٹہ ٹکائے، وہ ایک پرستان کی شہزادی تو لگ رہی تھی۔ اس روپ میں وہ وہاں موجود سبھی لوگوں کا دل دھڑکا گئی، یہاں تک کہ شیری اور ابراہیم کا بھی۔ وہ دونوں بھی سبھی کی طرح منہ کھولے اس کی تیاری دیکھ رہے تھے، کیونکہ اس سے پہلے اس لڑکی کے کپڑوں میں دیکھا ہی کہاں تھا۔ وہ بمشکل سیڑھیاں اترتی اسٹیج تک پہنچی کیونکہ اسے ان کپڑوں میں الجھن ہو رہی تھی۔ کہاں وہ لڑکوں جیسی ڈریسنگ کرنے والی لہنگے میں ملبوس تھی۔ دبیر گنگناتے ہوئے ارمان کے آفس داخل ہوا۔ کیسا ہے بڈی؟ جیسے ہی دبیر ارمان کے گلے لگنے لگا، ارمان کا ایک مکہ پڑتے ہی لڑکھڑا کر پیچھے گرا۔ مکہ اتنا شدید تھا کہ اس کا ہونٹ کنارے سے پھٹ گیا۔ ہوا کیا ہے؟ دبیر نے جھنجھلاتے ہوئے پوچھا۔ اتنا سب کچھ کر کے بھی تو بے شرموں کی طرح پوچھ رہا ہے، ہوا کیا؟ ارمان نے اس کو بغیر سنبھلنے کا موقع دیے اس پر مکوں اور لاتوں کی برسات کر دی۔ دبیر تو ایک افتاد پر بوکھلا ہی گیا۔ اس کے منہ پر نیل پڑ چکے تھے، شرٹ کے بٹن بھی ٹوٹ چکے تھے۔ جب دبیر کو منہ میں خون کا ذائقہ گھلتا محسوس ہوا تو اس نے ارمان کو دھکا دیتے ہوئے دور کیا۔ آخر تکلیف کیا ہے تیرے ساتھ؟ جون سینا کیوں بنا ہوا ہے؟ تو میری بہن کے ساتھ میری پیٹھ پیچھے پیار کی پینگیں بڑھائے گا اور مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ ارمان نے پھر اسے ایک مکہ مارتے کہا۔ 2 منٹ کے لیے تو دبیر کا ذہن ارمان کی بات پر معاف ہو گیا، پھر سنبھلتے ہی ارمان کو وضاحت دینے لگا۔ ارمان ویسا کچھ نہیں ہے جو تو سمجھ رہا ہے۔ تو پھر کیسا ہے؟ ارمان نے دبیر کا کالر پکڑتے کہا۔ تجھے کیا لگا تو میری بہن کو کھلونا سمجھ کے ٹائم پاس کرے گا اور میں تجھے چھوڑ دوں گا؟
ارمان کی بات اور حرکت پر دبیر کی آنکھوں کا رنگ بدل کر سرخ ہوا. جس کی محبت کو ٹائم پاس کہہ رہا تھا. تیری ہمت کیسے ہوئی میری پاک محبت کو ٹائم پاس کہنے کی؟ دبیر نے غصے کی زیادتی سے اپنا کالر چھڑا کر اسے گھونسا رسید کرتے ہوئے کہا. جسے تو اپنے ڈال کو چاہتا ہے ویسے ہی مجھے ثانیہ اور اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے. اور تو نے میری محبت کو ٹائم پاس کہا؟ تو سوچ بھی کیسے سکتا ہے ایسا؟ دبیر سے تو دکھ کے مارے بولا ہی نہیں جا رہا تھا. اور میرے کہنے پر ہی ثانیہ پہلی دفعہ مجھ سے ملنے آئی تھی. وہ بھی میں اس سے اس کی رضامندی جاننا چاہتا تھا کیونکہ میں اپنے گھر والوں کو تیرے گھر بھیجنا چاہتا تھا. میری کوئی غلط نیت نہیں تھی. ارمان اس کے لہجے میں چھپی سچائی بھانپ کر مطمئن ہوا. وہ واقعی ثانیہ کے لیے عمدہ انتخاب تھا. ارمان بس اس کی شدت جانچنا چاہتا تھا. تبھی یہ سب ڈرامہ کیا اور اب وہ بے فکر تھا. اپنے گھر والوں کو لے آنا. دبیر نے حیرت سے اس کو دیکھا جو ابھی جان لینے کے در پہ تھا اور اب آرام سے بیٹھا اس کے حق میں فیصلہ سنا رہا تھا. سالے جان نکال دی تھی میری. دبیر نے اسے مکہ رسید کیا جس پر ارمان نے اسے کھینچ کر گلے سے لگایا. سوری یار. ارمان کے لہجے میں شرمندگی محسوس کر کے اس کی شرارتی رگ بھڑکی. بس کر، رلائے گا کیا پگلے؟ دبیر نے شوخی سے کہا تو دونوں کا کہا گونجا. میں ماں پاپا سے بات کر لوں گا، میرے ریسیپشن کے دن تم دونوں کی منگنی رکھ لیں. ارمان نے اس کو اپنے ارادے سے آگاہ کیا. منگنی کیوں؟ نکاح کیوں نہیں؟ خود تو گھن نے 2 دفعہ نکاح کر لیا. سالے تو بھائی کے سامنے بہن کے لیے بےتابی دکھا رہا ہے. ارمان نے اسے جھانپڑ رسید کیا. تو کیا ہوا، تیری بہن ہے تو میری بھی ہونے والی بیوی ہے. دبیر نے گردن اکڑاتے ہوئے کہا. ارمان اس کی بات پر کہکا لگا کر ہنس پڑا. مطلب اسے نکاح سے کوئی اعتراض نہیں تھا؟ یار یہ نہیں، مجھ سے پہنے چاہتے. اینی رونی صورت بنا کے بولی. اس کا اشارہ پھولوں کی بالیوں کی طرف تھا جو اس کے کان میں 4 چاند لگا رہی تھی. یہ علی اس کے لیے بہت پیار سے لایا تھا جب ہی ابھی تک اس نے یہ پہنی ہوئی تھی. کوئی ضرورت نہیں اتارنے کی، بہت پیاری لگ رہی ہو، نمرا نے دپٹتے ہوئے کہا. اینی اس کو گھور کے رہ گئی. سب اس کو باری باری اپٹن لگا رہے تھے. خوشی کا ماحول چاروں طرف چھایا ہوا تھا. وہیں عریشہ جل کر رہی تھی. اینی تمہاری شادی تو زبردستی ہو رہی ہے، پھر یہ دکھاوے کی مسکراہٹ میں جانتی ہوں بہت برا محسوس ہوتا ہے. عریشہ نے معصومیت کا لبادہ اوڑے کہا جبکہ اس کی بات سے پاس بیٹھے کافی لوگوں میں جے مگوئیاں شروع ہو گئیں. نمرا کو یہ لڑکی زہر سے بھی بری لگی. باقی سب کزنس بھی اس کی بات پر چپ ہو گئے. اینی اسے غور سے دیکھ رہی تھی. جبھی علی پھولے ہوئے سانس کے ساتھ ان کے بیچ آیا. ارے یار میری پٹاخہ کا اپٹن ہے، کوئی رونق میلہ کرو. علی نے ان سب کو ڈانس کی آفر کی. ابھی وہ عریشہ کی گوہر افشانی سے انجان تھی ورنہ رکھ کے بے عزتی کرتا. جب دل ہی خوش نہ ہو تو پھر باہر کی رونق بھی کہاں اتر کرتی ہے نا اینی؟ عریشہ نے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے پوچھا. اب اینی کی پسند کی شادی تھوڑی ہے جو وہ ہلا گلا کرے. علی کو جی بھر کے اس پر پیش آیا. یہی اینی کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ نے احاطہ کیا. اس نے علی کو خفیف سا اشارہ کیا جسے سمجھ کر وہ نیچے اترا. اس کے 2 منٹ بعد ہی لائٹس آف ہوئیں اور اسپاٹ لائٹ جلی. ثانیہ جب یونی سے واپس آئی تو ارمان کو اپنے کمرے میں موجود پایا. بھائی آپ کوئی کام تھا، مجھے بلا لیتے؟ ثانیہ نے پیار سے کہا. ثانیہ کیا اب تم اتنی بڑی ہو گئی ہو کہ اپنے بھائی سے باتیں چھپاؤ گی؟ ارمان کا جذبات سے عاری لہجہ سن کر ثانیہ کے حواس معطل ہوئے. اس نے بمشکل تھوک نکلا. بھائی مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے کیا؟ آپ خفا ہیں مجھ سے، پلیز بتائیں مجھے. ثانیہ رونے والی ہوئی. تم دبیر کو پسند کرتی ہو؟ ارمان نے بات گھمائے بغیر کہا. ثانیہ گرتے گرتے بچی. بھائی ہاں یا نا؟ ارمان نے صاف لفظوں میں پوچھا. جی بھائی. ثانیہ نے مجرموں کی طرح سر جھکا کر کہا. بھائی مجھے معاف کر دے، میرا کوئی غلط ارادہ نہیں تھا. ثانیہ کے آنسو لڑیوں کی مانند بہہ رہے تھے. اب تم اس سے بات نہیں کرو گی، گاٹ اٹ؟ جی بھائی. اس نے خود پر ضبط کر کے کڑے پہرے بٹھاتے ہوئے کہا. آئندہ مجھ سے کچھ مت چھپانا. ارمان نے اس کا سر تھپکتے کہا اور باہر چلا گیا. ثانیہ بے بسی کے مارے پیٹ پر اوندھے منہ گر کر اپنی ناکام محبت پر ماتم کرنے لگی. اریبہ اور ثانیہ دونوں پہلے ڈریسز میں تیار ہوئی نیچے اتری. ارادہ اینی کے گھر جانے کا تھا. کدھر چلیں؟ بلکیس پھوپھو نے انٹری ماری. اف. اریبہ نے خوف سے آنکھیں میچی. پھوپھو کو دوست کی اپٹن ہے، وہیں جا رہے ہیں. یہ کیا، تم لوگوں کو کوئی اور کام نہیں؟ جب دیکھو باہر کی سڑکیں ناپتی رہتی ہو. بلکیس بیگم نے ان دونوں کو کھری کھری سنائی. وہ یہ بھول گئی تھی کہ ان کی اپنی بیٹی رات گئے تک باہر رہتی ہے، مگر کہنے کی ہمت دونوں میں ہی نہیں تھی. بلکیس جانے دو بچیوں کو، یہی تو دن ہوتے ہیں، پھر اپنے گھر بار کی ہو جاتی ہیں لڑکیاں. رقیہ بیگم نے انہیں ٹھنڈا کیا اور ان دونوں نکلنے کا اشارہ کیا، جس پر وہ دونوں نے 9-2-11 ہو گئی اور بلکیس بیگم ہاتھ ملتی رہ گئی. اینی نے بہت اچھا کیا تھا اس دن پھپھو کو چپ کرا کے. شکر ہے کوئی تو آ رہا ہے حق کے خلاف آواز اٹھانے. اریبہ نے جوش سے کہا.
ثانیہ آج جانا تو نہیں چاہتی تھی، مگر اینی کا دل رکھنے کے لیے اس نے جانے کا فیصلہ کیا۔ اب وہ اور اریبہ اس کے گھر کی طرف گامزن تھی۔ وہ دونوں اس کے گھر پہنچی تو اس کے گھر والوں نے انہیں بہت خوش دلی سے ویلکم کیا۔ انہوں نے اینی کو دیکھا تو دنگ رہ گئیں۔ کچھ پل تو وہ اسے دیکھتی ہی رہ گئیں، کیونکہ انہوں نے بھی اسے اس ڈریس میں پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ پھر اسٹیج پر جا کر اس کے گلے لگی۔ اینی نے بھی انہیں پیار سے گلے لگایا اور اپنے پاس ہی بٹھا لیا۔ وہ ان سب کی نوک جھوک انجوائے کر رہی تھیں جب عریشہ نے جلی کٹی باتیں کہیں۔ انہیں بھی عریشہ کی اس ذہنیت پر افسوس ہوا۔ اسپاٹ لائٹ میں اینی کا چہرہ جگمگانے لگا۔ پیچھے ہلکا ہلکا میوزک بجا تو اینی نے گانا گنگناتے ہوئے اسٹیپس لینے اسٹارٹ کیے۔ آج لگ دیاں میں تا مس یونیورس، اینی نے اپنی طرف اشارہ کرتے کہا۔ تاروں ٹم ٹم تاروں والی بندیا مینو نان سٹاپ تک دینے سارے اوے میاں۔ سبھی لوگ اس چاند گڑیا کی طرف متوجہ ہونے لگے۔ میرے ہاتھ میں ہے جو مہندی، بس نام اسی کا لیندی۔ اریبہ اور نمرہ تو باقاعدہ اس کی ویڈیو بناتے صدقے واری جا رہی تھی۔ وہ کھویا کہاں پہ ہے، ڈھونڈو ذرا او بھائی، اینی نے علی کو اشارہ کرتے کہا، جس پر وہ نم آنکھوں سے مسکرا دیا۔ رنگ سیریمنی آج رکھوا کے، بینڈ باجا آج پارٹی چے بلا کے، ماہی میرا کتنے رہ گیا، کارڈ شگنا دے آج چھپوا کے، بینڈ باجا آج پارٹی چے بلا کے، ماہی میرا کتنے رہ گیا۔ سبھی لوگ نے ایسی دلہن پہلی دفعہ دیکھی تھی جو اپنی شادی پر ہی خوشی سے ناچ رہی تھی۔ رنگ سیریمنی آج رکھوا کے، دل میرا سینٹی تو دل نہ میرا توڑنا، اینی نے ہاتھوں سے دل بنا کر کہا۔ ہو دل میرا سینٹی تو دل نہ میرا توڑنا، کہتے ہیں نین میرے۔ اینی کا ایک ایک اسٹیپ سب کو حیران کر رہا تھا کہ اس کو ڈانس بھی آتا ہے۔ نہ نین کسی سے جوڑنا، میرے کان میں ہے جو بالی، میں نے تیری خاطر ڈالی، اینی نے علی کو اشارہ کرتے کہا جس نے اسے بالیاں لا کر دی تھی۔ بہت دیر ہو گئی ہے، اب نہ لوٹ آ، رنگ سیریمنی آج رکھوا کے، بینڈ باجا آج پارٹی چ بلا کے۔ جن لوگوں کو خدشات ہے کہ اینی اس شادی سے خوش نہیں، اس کا ڈانس دیکھتے سب کے خدشات پل میں اڑن چھو ہوئے۔ ماہی میرا کتنے رہ گیا، رنگ سیریمنی آج رکھوا کے، سامنے آجا تجھ کو مس کرتی ہے چوڑیاں، ہو سامنے آجا تجھ کو مس کرتی ہیں چوڑیاں، عشق میں سیٹ ہے سب کچھ، پھر کیوں ہیں یہ دوریاں، میری آنکھیں جو کجریلی کہیں ہو جائیں نہ گیلی۔ اینی نے علی کی نم آنکھیں دیکھ لی تھی، تبھی ہاتھ پکڑ کر اس کو کھینچ لائی اور اس سے اسٹیپ کروانے لگی۔ میں پلکیں بچھا کے دیکھوں راستہ، رنگ سیریمنی آج رکھوا کے، بینڈ باجا آج پارٹی سے بلا کے، ماہی میرا کتنے رہ گیا، کارڈ شگنا دے آج چھپوا کے، بینڈ باجا آج پارٹی سے بلا کے، ماہی میرا کتنے رہ گیا، رنگ سیریمنی آج رکھوا کے۔ علی نے بھی آگے بڑھ کر اپنی بہن کا ماتھا چوما اور گلے لگاتے ہوئے اس کا سر پیار سے تھپک کر اس کی دائمی خوشیوں کی دعا کی۔ عریشہ یہ سب دیکھ کر چل بھن گئی اور پیر پٹکتے یہ جا وہ جا۔ نمرہ بھی آج اینی کی بہن ہونے کا فرض ادا کر رہی تھی، ہر جگہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو بھی انجوائے کروا رہی تھی۔ چلو بھائی ٹپے ہو جائے، نمرہ نے ڈھولکی بجانا شروع کی۔ بین وجہ ہو گیا، بین وجہ، اماں نو نچا ہو گیا، اماں نو نچا، انہوں نے فرحت بیگم کی طرف اشارہ کرتے کہا، لیکن وہ ڈانس کھیلی نہ اٹھی۔ اماں تیری نہیں نچتی تے ساڈا نچے ان سب نے اپنا اپنا انگوٹھا دکھا کر کیا تو سب ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گئے۔ بین بجا جو گیا، بین بجا بھیا نو نچا جا گیا، بھیا نو نچا، انہوں نے علی، کبیر اور حدید کو بیچ گھسیٹا، انہوں نے آ کر دو ٹھمکے لگائے تو محفل زعفران ہوئی۔ بھیا تیرا نہیں نچتا تے ساڈا نچے سب نے مشترکہ کیا تو ایک بار پھر سب کے کہے گونجے اٹھے۔ اریبہ اور ثانیہ تو ہنس ہنس کر دوہری ہو رہی تھی، انہوں نے کہاں دیکھی تھی اتنی رونق، ان کی تو آزادی سے سانس بھی نہیں لینے دیا جاتا، یونی بھی ارمان اور احمد چاچا کی سفارش پر گئی تھی۔ بین وجہ جو گیا، بین وجہ سیانو نچا جو گیا، سیانو نچا، نمرہ نے اینی کو آنکھ مار کر کہا تو اس نے بلش ہوتے ہوئے نمرہ کو دھموکا جھڑا۔ سیا تیرا نہیں نچدا تے ساڈا نچیا۔ علی کی آواز سب سے اونچی تھی، سب کی آنکھوں سے ہنس ہنس کر آنسو نکل آئے اور سبھی وہیں لوٹ پوٹ ہو گئے۔ اریبہ نے اس خوبصورت شام کو فون میں قید کر لیا، اب ارمان کو بھی تو تڑپانا تھا نا کہ اس کے چہرے پر شریر مسکراہٹ تھی۔ حسین شام اختتام کو پہنچی تو مہمانوں کو رخصت کرنے کے بعد سبھی اپنے اپنے کمروں میں آرام کی غرض سے بیٹھ گئے۔ اینی جب اپنے کمرے میں پہنچی تو ہادی کو کمرے میں پا کر ٹھٹکی، تم؟ ہاں میں۔ اینی تم اس ارمان سے شادی کی حامی کیسے بھر سکتی ہو جبکہ تم مجھ سے پیار کرتی ہو؟ ہادی نے اینی کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ وہ اس انداز میں بات کرتا کوئی پاگل ہی لگ رہا تھا جس کی قیمتی متاع اس کے ہاتھ سے نکل رہی ہو۔ ہادی ہمیں تمہارے لیے افسوس ہے کیونکہ جب وقت تمہارے ہاتھ میں تھا تم نے اسی قدر نہیں کی، مگر اب جب کہ وقت تمہارے ہاتھ سے نکل چکا ہے تم ناکام کوشش کرنے چلے۔ اور تم نے صحیح کہا، ہم کسی وقت تم سے محبت کرتے تھے مگر اب ہم ارمان کے علاوہ کسی کو بھی نہیں چاہتے۔
تم نے تو کبھی ہماری عزت ہی نہیں کی، مگر ارمان، اس نے نہ صرف ہماری عزت کی بلکہ ہماری عزت کروائی بھی۔ اب بہتر ہوگا کہ تم اس کمرے سے نکل جاؤ، کیونکہ تمہارا ہم پر کوئی حق نہیں۔ ہم ارمان کے ہیں اور ارمان کے ہی رہیں گے۔ جتنا جلدی ہو اس بات کو سمجھ لو، اینی نے قطعی انداز میں کہا۔ نہیں اینی، تم ایسا نہیں کر سکتی، مجھے پتا ہے تم آج بھی مجھ سے محبت کرتی ہو۔ اسٹاپ اٹ ہادی، واٹ نان سینس، ایک ہی بات بار بار مت دہرائیں۔ اب آپ کی ایک بیوی ہے، بہتر ہوگا آپ اس پر توجہ دیں، کم از کم اس سے سچی محبت کر لیں جو آپ نے ہم سے کبھی نہیں کی۔ نہیں اینی، تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو۔ سمجھے تو اب ہیں ہم آپ کو۔ آپ ایک بے حس انسان ہیں جسے صرف اپنے آپ سے مطلب ہے۔ کسی کے احساسات یا جذبات اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ اینی نے اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے اسے کمرے سے باہر نکال کر اس کے منہ پر دروازہ بند کیا اور وہ دروازہ پیٹتے رہ گیا۔ اینی نے بھی ہادی کے منہ پر ایسے ہی دروازہ بند کیا جیسے کبھی ہادی نے کیا تھا۔ ہادی دروازے سے سر ٹکائے پچھتاووں میں گر گیا۔ اریبہ اور ثانیہ تھکی ہاری گھر آئیں تو لاؤنج میں ارمان اور ارحم کو بیٹھے پایا۔ یہ شاہی سواری کہاں سے آ رہی ہے؟ ارمان نے دریافت کیا۔ بھائی وہ ہماری دوست کا اپٹن تھا، اریبہ نے چہکتے ہوئے کہا۔ یہ کون سی دوست ہے جس کا مجھے نہیں پتا، اور تم لوگ اکیلے ہو آئے میرے بغیر؟ اریبہ نے اس کی بات کو اگنور کیا اور ارمان کو دیکھا جو فون پر کسی کو ضروری ہدایت دیتا ان کو ہی دیکھ رہا تھا، جیسے پوچھ رہا ہو کہاں سے آئے۔ اگر آپ کو بتائیں تو آپ کسی کو بتائیں گے تو نہیں، اور نہ ہی ہمیں ڈانٹیں گے؟ ارمان جو کل اپنے اور اینی کے کمبائن مہندی فنکشن کے لیے ارینجمنٹ کر رہا تھا، ان کی بات سن کر فون کاٹ کر دیکھنے لگا۔ بتاؤ کہاں گئے تھے؟ وہ ہم دونوں اینی کے اپٹن پر گئے تھے، اس نے ہم دونوں کو انوائٹ کیا تھا اور یہ بھی کہا تھا کہ ہم دونوں اس کی دوستیں ہیں اور ہم سے کوئی ناراضگی نہیں۔ ارمان جو پہلے ہی اپنے بندوں سے پتہ کروا چکا تھا کہ وہاں کوئی فنکشن ہے، اریبہ کی بات پر حیران ہوا۔ یو نو وٹ بھائی، اینی اتنی پیاری لگ رہی تھی لہنگے میں کہ پوچھے مت، اور جو اس نے ڈانس کیا تو ساری اس کی تعریف کر کر کے تھک نہیں رہے تھے، بہت مزہ آیا۔ ارحم نے منہ بنایا کہ مجھے کیوں نہیں لے کر گئے؟ بھائی آپ کے لیے سرپرائز ہے۔ اریبہ کی بات پر وہ چونکا۔ اگر آپ ہمیں آئس کریم کھلانے لے جائیں گے تو میں آپ کو اینی کی پکس اور ڈانس کی ویڈیو دوں گی۔ ارمان کا دل ایک پل کو تھما، پھر دھڑکن تیز ہوئی۔ اس کی ڈال کی تصویریں تصور ہی دلکش تھا۔ بھکڑ، ارحم نے جلے بھنے انداز میں کہا۔ پہلے پکس پھر آئس کریم، ارمان نے ہاتھ آگے کیا۔ وہ بھی اپنے ڈال کو اپنے لیے سجا سورا دیکھنا چاہتا تھا۔ اوکے ڈن، اریبہ نے اسے پکس اور ویڈیوز فارورڈ کی، جسے دیکھ کر ارمان کی آنکھوں میں مخصوص چمک ابھری۔ مائی سویٹ ہارٹ۔ ارمان ان کو آئس کریم کھلا کر لایا اور اپنے کمرے میں آتے ہی بے چین نظروں سے فون میں اینی کی پکس اور ویڈیوز دیکھنے لگا۔ دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو سیراب کرنے لگا۔ اس کی ایک ایک ادا پر ارمان صدقے والی جا رہا تھا۔ بہت جلد انتظار ختم ہونے والا ہے سویٹ ہارٹ، بس 2 دن، پھر میں اور تم۔ افندی ہاؤس اور سفید حویلی میں گہما گہمی عروج پر تھی۔ دونوں جگہ مہندی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی۔ دونوں خاندانوں کے مشترکہ فیصلے کی بنا پر اینی اور ارمان کا کمبائن مہندی فنکشن ایک بڑے قیمتی ہال میں رکھا گیا۔ تیاریاں دیکھنے والی تھیں، ہوتی بھی کیوں نہ، حویلی کے لاڈلے وارث کی شادی تھی۔ افندی ہاؤس میں اس وقت طوفان بدتمیزی برپا تھا۔ کسی کا جوتا نہیں مل رہا تھا تو کسی کا دوپٹہ، کسی کے کپڑے نہیں استری تھے تو کوئی ابھی تک سویا پڑا تھا، اور انہیں عظیم لوگوں میں شامل تھی ہماری اینی جو گدھے گھوڑے بیچ کر سوئی ہوئی تھی۔ اینی میں آخری دفعہ کہہ رہی ہوں، اٹھ جاؤ ورنہ تم پر پانی پھینک دوں گی، نمرا نے جھنجھلائی ہوئی آواز میں کہا۔ اسے اثر نہ ہوتا دیکھ اس نے رکھ کے تکیا اس کے منہ پر مارا۔ کیا تکلیف ہے؟ اینی نے مندی مندی نیم باز آنکھوں سے اسے کچھ دیر دیکھا اور پھر آنکھیں موند گئی۔ مہندی اور تم سوئی پڑی ہو؟ نمرا نے اسے گھر کا۔ تو اسے لے کے جاؤ جس کی مہندی ہے، میری نیند کیوں خراب کر رہی ہو؟ اینی کے کمفرٹر سے سوئی ہوئی آواز برآمد ہوئی۔ نمرا سر پیٹتی رہ گئی۔ وہ اسے شش و پنچ میں تھی کہ اینی کو کیسے جگائے جب علی نے اس کے پیچھے سے آتے ہوئے ایک جھٹکے سے کمفرٹر اٹھا کر ٹھنڈا یا پانی اس پر الٹ دیا۔ اینی کو جب نیند میں غوطہ لگا تو وہ جھٹپٹا کر اٹھی۔ پہلے اپنے آپ کو دیکھا، پھر سامنے کھڑے مجرم کو جو واردات کر کے اب بتیسی کی نمائش کر رہا تھا۔ اینی نے اسے خونخوار نظروں سے دیکھا، پھر ایک نہیں دو نہیں باری باری سب تک کی اس کو مارنے لگی۔ پھر جب غصے کا گراف پڑا تو سائڈ لیمپ اٹھا کر اس کے پیچھے بھاگی۔ علی آگے آگے اور اینی پیچھے پیچھے، پورے افاندی ہاؤس میں بھاگ رہے تھے۔ کوئی ہے اللہ کا بندہ جو میری مدد کرے؟ علی نے آگے اپنی جان بچا کر بھاگتے ہوئے کہا، کیونکہ اینی اس کے پیچھے خونخوار بلی بنی ہاتھ میں لیمپ لیے گھوم رہی تھی۔ اینی پاگل ہو گئی ہو کیا؟ بچے کی جان لوگی؟ چھوڑو اس لیمپ کو، علی نے بھاگتے ہوئے لیمپ کی طرف اشارہ کیا۔ اینی نے لیمپ ایک طرف رکھ کے صوفے سے کشن اٹھائے اور اس پر کشنز کی بھرمار کر دی۔ یار کیا کر رہی ہو؟ لگتی ہے اینی نے آخری بچا ہوا کشن بھی اسے مار دیا۔
جو اسے تو نہیں لگا مگر اندر آتے ہی ابراہیم کے منہ پر ٹھا کر کے لگا۔ کیا ہوا؟ ابراہیم نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ تو اس افتاد پر بوکھلائی گیا تھا۔ نمرا تو اس کی حالت پر ہنس ہنس کر نیچے بیٹھ گئی۔ سارے خوشی سے ان کی نوک جھونک دیکھ رہے تھے۔ کسی نے بھی انہیں نہ ٹوکا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب بہت عرصہ وہ یہی خوشیاں مس کریں گے۔ مشال اور ماہرہ بھی نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ کشنز ختم ہوئے تو اینی نے تنگ آ کر اپنے بچے جوتے بھی علی کی کمر پر مارے جو ٹھیک نشانے پر لگ کر علی کی تمام آہیں نکال گئے۔ آج تو ارمان کی شان ہی نرالی تھی۔ وہ مہندی کلر کے کرتے میں گلے میں پیلا دوپٹہ ڈالے ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ اس کی خوشی اس کے چہرے سے ہی عیاں ہو رہی تھی۔ آج سب بڑوں نے مل کر اس کی نظر اتاری۔ بے شک وہ شادی سے خوش نہیں تھے مگر وہ ارمان کی خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے، اس لیے چپ تھے۔ وہ سب ٹائم سے ہال میں پہنچ چکے تھے۔ ارمان کی انٹری بھی لیموزین میں ہوئی۔ ہال کے باہر اڑتے ہوئے ڈرون کیمرے نے یہ منظر قید کر لیا اور ہال کے اندر لگی LCD پر سارے یہ مناظر لائیو دیکھ رہے تھے۔ ساری لڑکیاں اسے دیکھ کر آہیں بھر رہی تھیں جبکہ باقیوں کو اس کے ہاتھ سے نکل جانے کا افسوس تھا۔ سب پہنچ چکے تھے، یہاں تک کہ لڑکی والے بھی۔ اگر انتظار تھا تو بس دلہن کا جس نے اپنے بھائیوں کے ساتھ آنا تھا۔ نمرا تو ارمان کو دلہے کی جگہ دیکھ کر بے ہوش ہونے والی ہو گئی۔ سر آپ؟ اس کے منہ سے بس اتنا ہی نکلا۔ جی میں۔ ارمان نے اس کی حالت سے محفوظ ہوتے ہوئے کہا۔ ابھی تو جھٹکا آنے والے ابراہیم اور شہری کو بھی لگنا تھا، وہ بھی بہت زور کا۔ سب آپس میں بزی تھے جب دلہن کے آنے کا شور اٹھا اور سب کی نظریں حال میں لگی LCD پر گئیں۔ ارمان کی دھڑکن ایک پل کو تھمی۔ ہاں وہ وہی تھی سب سے انوکھی جو اپنی ہی مہندی پر ہیوی بائک پر آ رہی تھی۔ اس کی ایک طرف شہری اور ابراہیم تھے تو دوسری طرف علی اور کبیر۔ ایک جھٹکے سے ہال کے آگے ان کی بائکس رکی اور دھواں چھوڑنے لگی اور ساتھ ہی فضا میں آتش بازی ہونے لگی۔ اینی اسٹائلش انداز میں بائک سے اتری۔ آج اس نے چولی کے ساتھ نیچے جینس اور اوپن لہنگا پہنا تھا جس سے اس کی ساری جینس صاف نظر آ رہی تھی۔ اس کا لہنگا اور چولی پیلے اور نارنجی رنگ کے کمبینیشن کی تھی۔ کھلے بالوں کو آدھا کر لیے بالوں میں مانگ ٹیکا سجائے، کانوں میں آویزیں پہنے، نیچرل میک اپ میں لبوں پر شرارتی مسکان سجائے وہ بہت ہی دل فریب لگ رہی تھی۔ کچھ کی آنکھوں میں اس کے لیے ستائش تھی تو کچھ کی آنکھوں میں اس کے لیے حسد۔ اپنے دوست اور کزنوں کے ساتھ بھنگڑا ڈالتی ہوئی اندر انٹر ہوئی۔ یہ تمام مناظر اندر بیٹھے سبھی لوگوں نے دیکھے اور اسے سب سے الگ بنانے والی چیز اس کی اسنیکرز تھے جو اس نے لہنگے کے نیچے پہنے تھے۔ سبھی سنوں کی دلہن کو دیکھ کر حیرت میں ڈوب گئے۔ یہ تو کوئی خاصی دلہن تھی۔ ارمان تو اس کی گیٹ اپ پر عشش کر اٹھا۔ شیری اور ابراہیم تو دیدے پھاڑے ارمان کو دیکھ رہے تھے۔ یہ بات انہیں مشکل سے ہی ہضم ہوئی۔ اینی اسٹیج کے قریب پہنچی تو ارمان نے نیچے اتر کر اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اسٹیج چڑھایا جس سے تمام ینگ جنریشن اور لاؤ والی لوگوں نے ہوٹنگ کرنا شروع کر دی۔ شاہ فیملی تو اینی کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر ہی صدمے میں چلی گئی۔ احمد اور رقیہ شاہ تو اینی کے صدقے واری جا رہی تھی۔ خیریت؟ ناپسندیدہ شادی پر اتنی خوشی؟ ارمان نے ہولے سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ زیادہ اوور مت ہو، میں اپنے خاندان کی خوشیوں کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، اینی نے دانت پیس کر مسکراتے ہوئے کہا کیونکہ سبھی لوگ انہیں ہی دیکھ رہے تھے۔ لائک سیریسلی؟ ارمان نے ایک آئی برو اچکاتے ہوئے پوچھا۔ باری باری سب بھی رسم کرنے لگے۔ کوئی اینی کا ماتھا چومتا تو کوئی اس کی خوبصورتی کی تعریفیں کرتا۔ ارمان تو ریٹوں کی طرح بغیر کسی کی پرواہ کیے اپنی اینی کو اپنی آنکھوں کے ذریعے دل میں اتار رہا تھا جس سے اینی مسترب سی نظر آ رہی تھی۔ تنگ آ کر اینی نے اس کی کمر میں کوہنی ٹھوکی۔ ارمان ہنس کر درد برداشت کرتا رہ گیا۔ ایسی حرکتیں اس کی شیرنی ہی کر سکتی تھی۔ کچھ مہمانوں سے ملنے ارمان نیچے اتر گیا تو اینی کھڑی ہو کر نمرا سے بات کرنے لگی۔ تبھی لائٹس آف ہوئیں اور ارمان ایک اسپاٹ لائٹ میں چلتا ہوا اینی کے پاس آیا۔ اس نے نرمی سے اینی کا ہاتھ پکڑا اور اس کو آ کر اپنے نزدیک کیا۔ پیچھے ہلکی آواز میں گوری کرت سنگھار گانا بجنا شروع ہو چکا تھا۔ ارمان نے اینی کو ہلکے سے گھمایا اور اس کی کمر کو کھینچتے ہوئے اپنے نزدیک کیا۔ اینی لچکیلی ڈالی کی طرح اس کے سینے سے آ لگی۔ ارمان ایک گھٹنے کے بل نیچے بیٹھا اور بولنا شروع ہوا۔ اینی تو میری زندگی میں آنے والی وہ پہلی لڑکی ہو جس نے نہ صرف میرے دل کو چھوا ہے بلکہ میری روح کی بھی مقیم بن چکی ہے۔ اب میں دنیا میں تمہارے بغیر خود کو تنہا تصور کرتا ہوں۔ تم نظر نہ ہو تو دنیا کے تمام رنگ پھیکے لگتے ہیں۔ تم مصیبت میں ہو تو جان میری نکلنے لگتی ہے، تم روتی ہو تو میرا دل تڑپتا ہے۔ ارمان کی آواز میں نمی آئی۔ اینی ساکن سی اسے سن رہی تھی۔ ارمان کی محبت ایک دفعہ پھر سے اس کے گرد ایک مضبوط حصار بن رہی تھی۔ سبھی لوگ مبہوس ہو کر ان دونوں کو دیکھ رہے تھے جو کسی ریاست کے شہزادے اور شہزادی لگ رہے تھے جو ایک دوسرے کے بغیر ادھورے تھے۔ کیا تم ہمیشہ کے لیے میری ہمنوائی میں آنا پسند کرو گی؟
ارمان کے گھٹنے کے بل جھکے ہوئے ہی کہا۔ اس کی آواز میں ایک آس تھی، ایک امید تھی اور انجانے خدشات تھے جنہیں اینی بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ سبھی سانس روکے اینی کے خواب کے منتظر تھے جو پتہ نہیں کون سی دنیا میں کھوئی تھی۔ اینی نے ایک نظر سب کو دیکھا اور پھر ارمان کو اس کی آنکھوں میں محبت کا ٹھاٹے مارتا سمندر دیکھ کر کچھ لمحے سوچتی رہی، پھر بولی تو سب کی سانسیں رک گئیں۔ نہیں، اس نے ایک دم تناؤ کی کیفیت میں کہا۔ ارمان کی آنکھوں میں ایک دم بے یقینی چھلکی، اس کی ریاضتیں رائیگاں گئی تھی۔ وہ اٹھنے لگا جبھی وہ بولی نہیں، ہم تمہارے ہم نوا بس اس جہاں میں ہی نہیں بلکہ دوسرے جہاں میں بھی بننا چاہتے ہیں جہاں سب کچھ دائمی ہے۔ ہمیں تمہارا ساتھ جنت تک چاہیے، اس نے کھلکھلاتے ہوئے کہا۔ تو ماحول ایک دم خوشگوار ہو گیا اور سب ہوٹنگ کرنے لگے۔ ارمان اٹھا اور جذبات میں اسے گلے لگا بیٹھا، پھر سب کے درمیان سے اسے ہال کے سینٹر میں لے آیا جہاں ان دونوں پر سپاٹ لائٹ پڑ رہی تھی۔ جبھی پیچھے سے گانا شروع ہوا، تم کو پایا ہے تو جیسے کھویا ہوں، کہنا چاہوں بھی تو تم سے کیا کہوں، تم کو پایا ہے تو جیسے کھویا ہوں، کہنا چاہوں بھی تو تم سے کیا کہوں۔ ارمان نے اینی کو کمر سے پکڑ کر قریب کیا اور اس کا ہاتھ اپنے کندھے پر رکھ کر ہلکے ہلکے اسٹیپ لینے لگا۔ کسی زبان میں بھی وہ لفظ ہی نہیں کہ جن میں تم ہو کیا تمہیں بتا سکوں۔ ارمان یہ کیا کر رہے ہو؟ اینی نے تان پستے ہوئے کہا۔ کہتے ہیں جس کو پیار وہی کر رہا ہوں، ارمان نے ادائے بے نیازی سے کہا۔ میں اگر کہوں تم سا ہنسی کائنات میں نہیں ہے کہیں، تعریف یہ بھی تو سچ ہے کچھ بھی نہیں۔ ارمان نے اینی کے من موہنے چہرے کو دیکھتے کہا، تم کو پایا ہے تو جیسے کھویا ہوں، شوخیوں میں ڈوبی یہ ادائیں۔ ارمان نے پیار سے اینی کی لٹکان کے پیچھے اڑستے ہوئے کہا، چہرے سے جھلکی ہوئی ہے زلف کی گھنی گھنی گھٹائیں، شان سے ڈھلکی ہوئی ہیں لہراتا آنچل ہے جیسے بادل، باہوں میں بھری ہے جیسے چاندنی۔ ارمان نے اینی کو گول گھماتے ہوئے باہوں میں بھرا، روپ کی چاندنی۔ گول گھمانے سے اینی کا لہنگا چاروں طرف پھیل کر پھول کا منظر پیش کرنے لگا۔ میں اگر کہوں یہ دلکشی۔ سب حیرت، دلچسپی اور دل جمی سے ان کا رقص دیکھ کر میسمرائز ہو رہے تھے۔ ہے نہیں کہیں نہ ہوگی کبھی، تعریف یہ بھی تو سچ ہے کچھ بھی نہیں، تم کو پایا ہے تو جیسے کھویا ہوں۔ ارمان نے اینی کا ماتھا چومتے کہا، تم ہوئے مہرباں تو ہے یہ داستاں، ہو تم ہوئے مہرباں تو ہے یہ داستاں، اب تمہارا میرا ایک ہے کارواں۔ اینی کا اس کے انداز دیکھ دیکھ کر دل بے اختیار ہوتا جا رہا تھا۔ تم جہاں میں وہاں، میں اگر کہوں ہم سفر میری، اب سرا ہو تم یا کوئی پری، تعریف یہ بھی تو سچ ہے کچھ بھی نہیں۔ اگر اور ذرا دیر ایسے ہی رہتا تو اینی بھی یقیناً اپنے پیار کا اظہار کر بیٹھتی، جو وہ ابھی کسی صورت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ابھی تو بہت امتحان باقی تھے۔ تم کو پایا ہے تو جیسے کھویا ہوں۔ اینی نے زور سے ارمان کے پیر پر پاؤں مارتے ہوئے سے چھو کر اس کو رکنے کے لیے کہا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی ڈال کے لیے رک گیا، ورنہ تو وہ ساری زندگی بھی اسے یوں ہی باہوں میں بھرے رکھتا بھی تو نہ تھکتا۔ ان کے رکنے پر سب ہوش میں آئے جیسے کسی فیری لینڈ سے باہر نکل آئے ہوں، اور تالیاں بجنے لگی۔ وہ دونوں اسٹیج پر جا کے بیٹھے تو نمرا نے مائک پکڑتے ہوئے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ واٹ اے لولی پرفارمنس۔ تو آگے بڑھتے ہوئے، ہو جائے مقابلہ لڑکی والوں اور لڑکے والوں کے درمیان۔ سب زور و شور سے تصدیق کرنے لگے۔ ثانیہ اور اریبہ پریشان ہوئی، ان کی تو تیاری نہیں تھی۔ تو پلیز ویلکم علی اینڈ ماہی، لڑکی والوں کی طرف سے۔ سب زور سے تالی بجائیں۔ علی حیران کھڑی ماہی کے پاس آیا اور ایک آنکھ مارتا ہوا اسے کھینچ کر اسٹیج پر لایا اور گانا گانا شروع کیا۔ پانی دی کی گل کر دے، پانی دی کی گل کر دے، تنوں کوک پلا دیں گے، ساڑے نالے دل لاویں گے، لہو نو اٹلی گھما دیں گے۔ علی نے بالوں میں ایک ادا سے ہاتھ پھیرتے کہا، شادی تیرے نال کراویں گی، شادی تیرے نال کراویں گی، جڈو پوچھا تسی لائے ہو، چھا اپنے میں بنائے ہوئے ہو۔ ماہی نے اسے بھاؤ کھاتا دیکھ ذرا ایٹیٹیوڈ سے کہا، تارا دل دیاں ٹچ کر دے، تارا دل دیاں ٹچ کر دے، تاڑے بنا ساڈا کوئی نہ، دسو کہ دی گلا شکر دے۔ علی پھر گھوم کر اس کے آگے آیا، تیری کسی بھی کمال ہوندے،
ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੁੰਦੇ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਬੋਲੀਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਵਾਲ ਹੁੰਦੇ। माही ने कहते हुए उसके कंधे से नादीदा गर्द साफ की। मेरे तो यकीन तो कर ले, शहजादी दी पुड़िया नहीं, मीठी मीठी मैनू लगती जहर दी पुड़िया नहीं। अली ने पीछे पीछे आते कहा। पीछे पीछे मेरे आवे 10 की चौना है, दिल तो मुंडिया चांदी वे शक्लों सोना है। माही ने आंख मारते कहा। तुसी इन्ना सड्डा नहीं हो कर दे, तुसी इन्ना सड्डा नहीं हो कर दे, ऐसे जिन्ना तानू चाही जाने आ, तोड़े नाल घूम घूम के तानू नजरों बचाने आए। वे तू कुड़ियाँ ते गाने गानू, वे तू कुड़ियाँ दे गाने गानू, कड़े साडी लाई भी गा सनी, फोन साडा चकदे ही नहीं, कड़े मिलने ते आ सोनी है। अली ने उसका हाथ थामते कहा। गड्डी वड्डी जी ले आवांगे, गड्डी वड्डी जी ले आवांगे, बैंड बाजे नाल सोनी हो, तानू विया खेला जावेंगे। इनकी शानदार परफॉर्मेंस पर रहने की खड़े होकर तालियां बजाई। तालियां लड़की के भाई और भाभी ने तो मेला लूट लिया। अब पारी है लड़के वालों की। सबकी पुरजोर शोर में अरहम अपने दोस्तों के साथ डांस किया। अठारहवीं धरियाँ हैं, पैर जतिए, करे कहर जतिए, मारे फिरे जतिए, तेरी बिल्ली आँख नी, पैरों में झील पाई, आधे फुट दी, नी साडा दिल टुट जी, ना किते जावे टुटनी, डोले कांदा लकनी, ओ पतासे जी बुला उत्ते पोपी लाली, ते लौंडे फिरे मस्की कर दिए ने फॉलो गड्डियाँ ने साड़ियाँ। इसकी एक एक स्टेप पर हॉल में मौजूद लड़कियां ज़ोर से हुटिंग करती। नहीं तो पीछे ला लिया मिना जे हंस के विच जिदे बैठे हंदे हुए जट ने सारे डूडा पात ने थोड़ा रह बच के। हरी बातों से नज़रों के जरिए दिल में उतार रही थी और दिल ही दिल में नज़र उतार रही थी, क्योंकि वो काली शलवार कमीज में लगी बला का पुरकशिश लग रहा था। उसे डर था कहीं उसकी अपनी नज़र ही न लग जाए। सब ने उसकी परफॉर्मेंस पर उसे दाद दी। लड़की और लड़के वाले दोनों की परफॉर्मेंस थी। गजब तो मैच टाई हुआ। अब बारी है हमारी दुल्हन की। निमिरा की जोरदार सदा पर सब टुकर टुकर ऐनी को देखने लगे और ऐनी खूंखार नज़रों से निमिरा को देखने लगी, जबकि मिशाल और हानिया उसे ज़बरदस्ती स्टेज से उतार लाई। एकदम लाइट्स ऑफ हुई और डिम लाइट में ऐनी का डांस शुरू हुआ। डिसा तारा जब मेरी अखियों दा तारा, डिसा तारा जब मेरी अखियों दा तारा, मेरे ख्वाबों का तू रांझा महर, मेरी डोली तो लाया, मीठी मीठी बातें करके मुझे तुम ना बुलाओ रे, हौले हौले आकर मुझको ना तुम सताओ रे, मेरे ख्वाबों का तू रांझा महर, मेरी डोली तो लाया। इसका एक एक कदम अरमान के दिल पर पड़ रहा था। वो सबको भुलाया बस उसमें खोया था। वो डांस करती लग भी तो छोटी सी गुड़िया रही थी। अरमान का दिल किया वो उसे झंझोड़ कर अपने जज्बात का एहसास दिलाए, जो जाने अनजाने में उसके दिल के तार छिड़ गई। अलीशा तो जन भूल कर कोयला हो गई थी। वो बस किसी तरह उसे अरमान की ज़िंदगी से निकाल दे। अब वो इसी की प्लानिंग करने पैर पटकते जा रही थी। दादा जान भी ऐनी को देख गुस्सा हो रहे थे, जिनको अपने दोस्तों के सामने उसके इतने एडवांस माहौल पर सुबकी हो रही थी। और सबसे बुरा मुंह इस वक्त बिल्किस बेगम का बना हुआ था, जिनको अरमान के हाथ से निकल जाने का दुख खाया जा रहा था। सब शोरगुल के बाद आखिरकार फंक्शन अख्ताम को पहुंचा और सब मेहमानों के रुखसत होने के बाद अब ऐनी लोग भी वापस जा रहे थे। ऐनी के वालिद ने आगे बढ़कर उसके सर पर प्यार किया, जिस पर वो खामोश ही रही। उसे अपनी गलती का अंदाज़ा था। वो गाड़ी में बैठने लगी तो अरमान ने उसके हाथ अपनी गिरफ्त में लिया और डायमंड की नाजुक सी रिंग उसके हाथ की जीनत बनाई। वो ना करती रह गई, मगर अरमान ने उसकी एक ना सुनी और हाथ को प्यार से बोसा दिया। वो उसकी इस हरकत पर शर्म से सुर्ख हुई और झट से गाड़ी में बैठ गई। अरमान दूर तक इनकी गाड़ी को जाता देखता रहा, जब तक वो ओझल न हो गई। अब वो पुरसकून था। रात को जब सब थक कर सो गए तो ऐनी दबे पाँव बैल्कनी में आकर चांद को देखने लगी। काफ़ी सोच विचार के बाद उसने शाह हवेली जाने का फ़ैसला किया था, जिस पर सभी खुश थे, मगर उसके वहाँ जाने की असल वजह कोई नहीं जानता था। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट चमकी, जो अपने प्लान के पूरा हो जाने की खुशी में थी। खामोश फिजा में उसके कहकहे जलतरंग बिखेरने लगे थे। आज मौसम निहायत खुशगवार था। काले बादल घटाओं की तरह आसमान पर फैले थे, जिनकी ओट में सूरज छुप चुका था। परिंदों की चहचहाहटें उरूज पर थीं, जैसे दो दिलों का मिलन होने जा रहा हो। फूल कभी इधर रक्स करते कभी उधर, वो भी आज के दिन मसरूर नजर आ रहे थे। ऐसे में आफंदी हाउस में भी चारों तरफ खुशियों का राज था। लेकिन ऐनी की विदा हो जाने का दुख भी। हर कोई मुंह पर मुस्कान सजाए इधर से उधर जा रहा था। आंखों से आंसू बहने लगते तो किसी कोने में खड़े होकर आंसू साफ कर लिए जाते।
آج کے دن کوئی بھی اینی کو اداس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اینی سب کے تاثرات جانچ رہی تھی مگر چپ تھی۔ سبھی اس کے آگے پیچھے پھر کر اس کی ضروریات کا پوچھ رہے تھے مگر کریم صاحب اسے کہیں نظر نہیں آئے، جبکہ زرینہ بیگم کئی دفعہ اسے گلے لگا کر غم ہلکا کر چکی تھی۔ اینی اٹھی اور لیلا افندی کے کمرے کی طرف گئی۔ دروازہ وا کیا تو کریم صاحب کو لیلا افندی کی تصویر کے سامنے اشک بار پایا۔ بابا جان، اینی کی آواز پر وہ چونک کر حال میں لوٹے۔ اینی نے انہیں سمجھنے کا موقع دیے بغیر جھٹ انہیں گلے لگایا۔ دونوں اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتے رہے۔ بیٹا، بابا جان آپ کو کوئی صفائی دینے کی ضرورت نہیں۔ ہم جانتے ہیں آپ نے ہمیں وہاں بھیجنے کا فیصلہ کیوں کیا۔ ہم جلد قاتلوں کا پتہ لگا لیں گے۔ آخر آپ کی بیٹی کوئی عام لڑکی تھوڑی ہے۔ اینی نے فخر سے نادیدہ کالر اکڑاتے کہا۔ کریم صاحب نے ہنس کر اسے گلے لگایا جو بن کہی ان کی بات جان چکی تھی۔ انہیں اپنی بیٹی پر فخر تھا۔ اینی، میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ تم اپنے اور ارمان کے رشتے کو ایک موقع دو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے جنونیت اور پیار کا ٹھاٹھے مارتا سمندر دیکھا ہے۔ کریم صاحب نے ارمان کی طرف سے اس کا دل صاف کرنے کی کوشش کی۔ بابا جان، اگر وہ حق پر ہوا تو ہم اسے کچھ نہیں کہیں، لیکن اگر اس کھیل میں کہیں بھی اس کا ہاتھ ہوا تو اس کا ہمارے سے بچنا مشکل ہو جائے گا، اس نے سر تاثرات میں کہا۔ اور ویسے بھی شوہر ہے وہ، تمہارا تھوڑا ناز نخرے تو دکھائیں گے ہم اسے۔ اینی نے ایک آنکھ دباتے شریر لہجے میں کہا تو کمرے میں دونوں کا مشترکہ کہکا گونجا۔ شاہ حویلی کو بھی آج دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، کہیں بھی کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ سلمیٰ بیگم سب کو ہدایت دے رہی تھی۔ جب وہ ارمان کے کمرے میں داخل ہوئیں تو اسے قداور آئینے کے سامنے کالی شیروانی پہنے دیکھا۔ کچھ پل کے لیے تو وہ بھی اپنے خوبرو بیٹے کی خوبصورتی میں کھو گئی، پھر آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوما اور نظر اتاری۔ وہ لگی اتنا پیارا رہا تھا۔ ارے اماں، آپ کب آئیں؟ جب میرا بیٹا میری بہو کے خیالوں میں کھویا تھا، انہوں نے شدید لہجے میں کہا۔ اماں آپ ہی نا، سلمیٰ بیگم نے آگے بڑھ کے مہرون کلا اس کے سر کی زینت بنایا، جس سے شہزادے کو چار چاند لگ گئے۔ اب وہ بارات لے کر جانے کے لیے تیار تھے۔ اب سب دوریاں تمام ہوئیں سوئٹ ہارٹ، میں آ رہا ہوں تمہیں اپنی سلطنت میں لے جانے کے لیے۔ ارمان نے تصور میں اپنی شیرنی کا خونخوار انداز دیکھا تو مسکرا دیا۔ ایک شاندار ہال میں بڑے پیمانے پر شادی کا انتظام کیا گیا۔ ابراہیم اور شہری بھی علی، کبیر اور حدید کے ساتھ تمام ذمہ داریاں شانہ بشانہ نبھا رہے تھے۔ اینی نے نمرہ کے ساتھ پارلر سے واپس آنا تھا۔ بارات بھی آنے والی تھی اور اس کا ابھی کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اتنی دیر میں بارات آنے کا شور اٹھا۔ بینڈ باجوں میں نہایت بھرپور طریقے سے بارات کی آمد پھولوں کے زیر اثر ہوئی۔ ارمان جھک کر کریم صاحب سے گلے ملا۔ تمام لوگ باری باری ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے گئے۔ ارمان کی بےتاب نظریں اینی کو ڈھونڈ رہی تھیں جو آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ جب اچانک ہی باہر شور برپا ہوا، نمرہ اینی کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی گاڑی گول گول گھما رہی تھی۔ سب نہایت حیرت سے دلہن کی اس انوکھی دوست کو دیکھ رہے تھے جو اس سے بھی زیادہ خوش لگ رہی تھی۔ سب کے اسٹارٹ کے بعد پہلے وہ خود اتری، پھر اینی کو ہاتھ تھام کر اتارا۔ اس کے ایک طرف نمرہ تھی تو دوسری طرف ہانی، کیونکہ یہ لمبی ٹیل والا لہنگا سنبھالنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ ہر دو قدم پر اس کا پاؤں ڈگمگا جاتا۔ جب وہ ہال میں داخل ہوئی تو تمام لائٹس بجھ گئیں اور اسپاٹ لائٹ نے اس کا احاطہ کیا۔ سرخ اناری رنگ کا کام والا جوڑا پہنے، بالوں کو جوڑے میں باندھے، سر پر ترچھا جھومر سجائے، زیورات سے آراستہ برائڈل میک اپ میں وہ جنت سے نکلی کوئی حور لگ رہی تھی۔ سب کی سانسیں اس کو دیکھ کر تھمی۔ ارمان نے ایک ہارٹ بیٹ مس کی۔ وہ تو کسی خواب کی سی کیفیت میں تھا۔ آج اس کی زندگی اس کی ڈال پولیس اور اس کے لیے سجی تھی۔ اس کو دیکھتے ہیں آنکھیں ساکت ہو گئیں، پلکوں نے جھپکنے سے انکار کر دیا۔ اگر اس کو فیری ٹیل کی ملکہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ آج تو اینی کی خوبصورتی شہزادیوں کی خوبصورتی کو بھی مات دے رہی تھی۔ وہ سہج سہج کر قدم رکھتی ارمان کے اور اپنے درمیان کا فاصلہ کم کرتی جا رہی تھی۔ ارمان کا دل زور و شور سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی باہر نکل آئے گا۔ یہ فاصلہ ارمان کو اتنا طویل لگ رہا تھا جیسے گھنٹوں پر محیط ہو۔ آخرکار اینی اس کے پاس پہنچ گئی۔ اس نے فوراً نیچے اترتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اسٹیج چڑھنے میں مدد دی۔ چاروں طرف بھرپور تالیوں کا شور گونج اٹھا۔ اوپر سے گلاب کے پھولوں کی برسات ہونے لگی۔ کیمرہ مینز دھڑا دھڑ تصویریں کھینچنے لگے اور اس منظر کو قید کرنے لگے۔ فلیش لائٹس میں اینی کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چکمگانے لگا۔ ارمان نے ایک پل کو بھی اس کے چہرے سے نظریں نہ ہٹائیں۔ اس کی بےتابیاں وہاں موجود کسی بھی شخص سے مخفی نہیں تھی۔ ہر کوئی ان دونوں کی چاند سورج جیسی جوڑی کو سراہ رہا تھا۔ ارمان نے ایک دم اینی کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیا۔ تمہارا ہاتھ تو سرد پڑا ہے سوئٹ ہارٹ، کیوں نہ اسے گرماہٹ پہنچائی جائے؟ اینی نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو ارمان نے اس کا ہاتھ سامنے کرتے ہوئے اسے سب کے سامنے لبوں سے چھوا۔ اس کے انداز پر سب نے ایک بار پھر زوردار انداز میں ہوٹنگ شروع کر دی۔ اینی جو ابھی تک
سمجھی نہیں تھی اس کی اس حرکت پر اپنے لباس کی طرح شرم سے سرخ انار ہوئی. وہ جتنی بولڈ صحیح مگر اس نے ارمان جیسا بے باک انسان کہیں نہیں دیکھا تھا. بہت پیاری لگ رہی ہو سویٹ ہارٹ. ارمان نے جان نثار کر دینے والی نظروں سے دیکھتے کہا. اس کا لہجہ بھی اس کے لمس کی طرح سلگتا ہوا تھا. سب باری باری آ کر ان کو سلامی دیتے اور تعریفی کلمات ادا کرتے. کریم صاحب کی آنکھیں خوشی سے نم ہوئی جا رہی تھیں اور کچھ ایسا ہی حال احمد شاہ کا بھی تھا. سب آپس میں باتوں میں مشغول تھے جب نبرا نے پھر سے مائک سنبھالا. جی تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، کل آپ سب نے ڈانس تو بہت انجوائے کیا ہوگا مگر آج ہم کریں گے کچھ مختلف. جی تو میری لڑکی اور لڑکے والوں سے درخواست ہے کہ وہ آ کر آج کے برائڈ اینڈ گروم کے بارے میں کچھ خوبصورت خیالات کا اظہار کریں. اسی طرح باری باری ایک ایک کر کے سب نے اینی اور ارمان کے حوالے سے خوبصورت یادیں شیئر کیں جن پر وہ دونوں ہی مسکرا دیے. علی نے نمرا سے مائک پکڑا اور کریم صاحب کو گانے کے لیے بلایا. ان کے نانا کرنے کے باوجود بھی سب نے ان کو زبردستی اسٹیج پر بھیج کر ہی دم لیا. اینی کی خوشی سے بھرپور نم آنکھیں بھی انہیں پر تھیں. ان آنکھوں کا مفہوم سمجھتے ہوئے انہوں نے بولنا شروع کیا. تجھ کو نہ دیکھوں تو جی گھبراتا ہے، دیکھ کے تجھ کو دل کو میرے چین آتا ہے. انہوں نے اپنی لرزتی میٹھی آواز میں گانے کے بول بولے. یہ کیسا رشتہ ہے کیسا ناتا ہے، دیکھ کے تجھ کو دل کو میرے چین آتا ہے. اس عمر میں بھی ان کی آواز بہت ہی عمدہ اور لاجواب تھی جس نے حال میں موجود سبھی لوگوں کو مسرور کر دیا تھا. ہر غم اٹھا لوں تنہا اکیلا، تیرے لیے ہے خوشیوں کا میلہ. اینی نے دھیمی قدموں سے چل کر ان تک آئی اور ان کے سینے سے لگ گئی. آنسو لٹیوں کی مانند بہنے لگے. سارا جہاں دوں زندگی بگاڑ دوں، جتنا کہے تو اتنا میں تجھے پیار دوں، جتنا کہے تو اتنا میں تجھے پیار دوں. انہوں نے اینی کا چہرہ اٹھا کر اس کے آنسو صاف کرتے کہا. یہ تیرا مکھڑا ہی مجھ کو بھاتا ہے، یہ تیرا مکھڑا ہی مجھ کو بھاتا ہے. انہوں نے اینی کا ماتھا چومتے کہا. ان کے بھی برداشت کا بندھن ٹوٹا تھا تو وہ بے آواز رو دیے. اپنی جان کو دور کرنا سہانے رو تھا ان کے لیے. تو میری ڈیڈی، تو میری ماں ہو، تو میرے دل ہو، تو میری جان ہو. تو میری ڈیڈی، تو میری ماں ہو، تو میرا دل ہو، تو میری جان ہو. اینی نے ان سے مائک لیتے پیار بھری نگاہوں سے دیکھتے کہا. بچپن کی دور کا یہ دھاگا توڑ کے ڈیڈی کبھی مجھے نہ جانا چھوڑ کے. اینی نے نفی میں سر ہلاتے انہیں التجائیہ کہا. ڈیڈی کبھی مجھے نہ جانا چھوڑ کے. اینی نے ان کا چہرہ ہاتھ میں تھامتے کہا. آنسو بار توڑ کر نکلتے چلے جا رہے تھے. میرے لیے تو کتنا درد اٹھاتا ہے، دیکھ کے تجھ کو دل کو میرے چین آتا ہے. تجھ کو نہ دیکھوں تو جی گھبراتا ہے، دیکھ کے تجھ کو دل کو میرے چین آتا ہے. اینی کے کریم صاحب سے لگاؤ سے سبھی واقف تھے. حال میں موجود سبھی لوگوں کی آنکھیں ان دونوں کا پیار دیکھتے نم ہو گئی. نم تو احمد شاہ کی آنکھیں بھی ہوئی تھیں مگر ماضی میں کی گئی اپنی غلطیوں کو سوچ کر. اگر آج انہوں نے اینی کو اتنا پیار دیا ہوتا تو کسی اور کے گلے نہ لگی ہوتی. اگر وہ آج ان سے اتنی دور تھی تو وہ انہی کی بدولت تھا. مگر اب پچھتانے سے کچھ نہیں ہو سکتا تھا. جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا. علی نے اینی کے کان میں کچھ کہا تو وہ روتے روتے ہنس پڑی. جہاں پہلے غمگین سما تھا وہیں کھلکھلاہٹیں گونج رہی تھی. کچھ دیر بعد جب اینی اسٹیج پر پہنچی تو ارمان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس کی ڈھارس بندھائی. اینی نے پلکیں جھپک کر اس کا شکریہ ادا کیا. ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ کیمرہ مین ان دونوں کے سر پر آ پہنچا. پھر تو اس نے ایسے ایسے پوز بتائے کہ خدا کی پناہ اینی کا تو چہرہ ہی سرخ پڑ گیا مگر ارمان انتہائی خوش دکھائی دیتا. سر ذرا میم کی کمر سے پکڑ کر ان کو قریب کرے. کیمرہ مین کی ہدایت پر اینی نے خونخوار نظروں سے کیمرہ مین کو دیکھا جیسے آنکھوں ہی آنکھوں سے سالم نگلنے کا ارادہ ہو. جبکہ ارمان خوشی بخوشی اس کی ہدایت پر عمل کر رہا تھا. اس نے کھینچ کر اینی کو کمر سے نزدیک کیا. اینی پل بھر کو تو گڑبڑا کر رہ گئی. پھر اس نے کلس کر اس کے پاؤں پر اپنی ہائی ہیل ماری جو ارمان ضبط کرتا رہ گیا. اب پوز کچھ ایسا تھا کہ اینی کو نظریں جھکانی تھی اور ارمان کو سامنے دیکھنا تھا مگر وہ ہر چیز بلائے اینی کو تکے جا رہا تھا. جب کچھ پل ارمان نے ہدایت پر عمل نہ کیا تو اینی نے پلکوں کی باڑ اٹھا کر اس کو دیکھا تو اسے خود کو تکتے پایا. کچھ پل تو اینی بھی اس کی آنکھوں میں کھو گئی مگر پھر ہوش میں آتے ہی اس کی کمر پر جھاپڑ رسید کیا. ہماری طرف دیکھ رہا ہے، ہماری طرف دیکھ رہا ہے، اینی نے ہنستے ہوئے کہا. جبکہ اس کی بات پر باقی سب بھی کونے خدروں سے ہنستے ہوئے باہر نکل آئے. ساری ینگ جنریشن کا سارا فوٹو شوٹ ملاحظہ کر رہی تھی. وہ دونوں دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتے رہ گئے. اختتام پر اینی کے سبھی کزن اور دوستوں نے مل کر یہاں تک کہ شیری اور ابراہیم نے بھی ڈانس کیا جس پر اینی نے دل کھول کر سیٹیاں بجائیں. ارمان نے تو اب اینی کی حرکتوں پر حیران ہونا ہی چھوڑ دیا تھا جبکہ شاہ حویلی کے لوگ سر پیٹتے رہ گئے. کہاں دیکھی تھی ایسی دلہن جو اپنی ہی شادی پر بیٹھنے کے بجائے سب کے ساتھ ہلا گلا کر رہی تھی. کھانا کھلنے کے وقت جب سبھی لوگ مصروف ہوئے تو تھوڑی دیر کے لیے وہ دونوں سانس لینے کے لیے بیٹھے. جب کچھ نوجوان لوگوں کا گروپ ان تک آیا
اور باری باری انہیں سلوٹ کرنے لگا۔ ارمان تو حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ جو بھی آتا ہے وہ ایک سلوٹ کرتا اور ارمان کو گلے لگا کر جاتا۔ ارمان کی طرح ہال میں موجود باقی لوگ بھی سب حیران تھے۔ ارمان نے اینی کو دیکھا تو اس کے چہرے پر دبی مسکراہٹ دیکھی جو وہ ضبط کرنے کے چکروں میں سرخ ہوئی پڑی۔ ارمان نے اسے نہ سمجھے سے دیکھا تو اینی نے اسے وضاحت دی کہ یہ سب آرمی کے لوگ ہیں جو کریم صاحب کے جاننے والے ہیں۔ یہ سلیوٹ ان کے سلامی کا انداز ہے۔ ارمان ان سے خوش دلی سے ملا۔ اتنی لمبی لائن کو سلیوٹ کرتا، دیکھ اب تو ارمان بھی تھک چکا تھا۔ جب اس سلسلے کا اختتام ہوا تو اس نے اٹھ کر ان کی طرف مڑتے ہوئے ان کو ایک مشترکہ سلوٹ کیا جس پر حال میں سب کا کہکہا گونجا۔ پھر ان سب نے مل کر ایک گروپ فوٹو لی جو یادگار ٹھہری۔ رخصتی کا وقت آ پہنچا تھا۔ اپنوں کے گھیرے میں چلتے ہوئے وہ قرآن کے سائے میں اپنے پیا گھر سدھارنے جا رہی تھی۔ سبھی کی آنکھیں نم تھی۔ علی تو باقاعدہ اس کے گلے لگ کر رو پڑا اور اس کو دیکھ اینی کے بھی ضبط کا بندھن ٹوٹا۔ پھر سب نے انہیں الگ کیا تو وہ باری باری سب سے ملنے لگی۔ نمرا بھی اس کے گلے لگ کر خوب روئی۔ ارے تم کیوں رو رہی ہو؟ ہم تو یونی میں ملتے رہیں گے، اینی نے اسے گھور کر کہا، جس پر نمرا خوشی سے دانت نکالنے لگی۔ یہ تو میں بھول ہی گئی تھی، نمرا نے زور سے اپنی ناک صاف کرتے کہا تو سبھی ہنس پڑے۔ سب شاہ حویلی جانے کے لیے نکل گئے تھے جبکہ ارمان نے اسے سب کے سامنے اپنی باہوں میں بھرا اور جیپ میں بٹھایا۔ اینی اسے کوستی رہ گئی مگر ارمان کو کہاں پرواہ تھی۔ یہ تم ہمیں کہاں لے کر جا رہے ہو؟ باقی گاڑیاں تو اس طرف گئی ہیں۔ وہ کیا ہے نا سویٹ ہارٹ، تم میری زوجہ ہو اور تمہیں میں اپنی مرضی سے کہیں بھی لے جا سکتا ہوں، تو ہم شاہ حویلی نہیں میرے فارم ہاؤس پر جا رہے ہیں، ہمیں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا، گاڑی واپس موڑو۔ اینی نے اس کا ہاتھ جھنجھوڑتے ہوئے کہا جس سے جیپ ڈس بیلنس ہوئی۔ ارمان نے اینی کو گھور کر دیکھا جس پر اینی نے اس کے بازو سے ہاتھ ہٹا لیے۔ جیپ ایک شاندار سے فارم ہاؤس کے سامنے آ کر رکی۔ پہلے ارمان خود اترا، پھر اینی کا نازک ہاتھ پکڑ کر اسے جیپ سے اتارا، اس کا ہاتھ تھام کر وسیع راہداری سے اندر لے جانے لگا۔ وہ جہاں جہاں سے گزرتے وہاں مصنوعی روشنیاں چلنے لگتی۔ اینی کا گھیردار لہنگا زمین کو چھو رہا تھا۔ اس کا دھیان تب ہٹا جب ارمان اسے ایک کمرے میں لے کر آیا۔ وسیع کمرہ بھی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھا۔ کمرے کے بلیک اور ریڈ پردوں سے آراستہ کیا گیا۔ کمرے کا تھیم بھی بلیک ہی تھا۔ کمرے کی ایک چیز اس کے مالک کی اعلیٰ ذوق کی نشاندہی کر رہی تھی۔ ایک پل کو تو اینی کو لگا کہ وہ ایک ونڈرلینڈ میں آ گئی ہے۔ ہر جگہ فری لائٹس اور سینڈڈ کینڈل سے سجا کمرہ ایک خوابناک ماحول پیش کر رہا تھا۔ اینی کی دھڑکن تیز ہوئی۔ ارمان نے اسے پیچھے سے ہی باہوں میں بھرا۔ کیسا لگا ہمارا روم سویٹ ہارٹ؟ ارمان نے ان کے کندھے پر تھوڑی ٹکائے پوچھا۔ اینی اسی پل ہوش میں آئی اور کسمساتے ہوئے اس کے گھیرے سے نکلی اور بیڈ سے کشن اٹھاتے ہوئے اس پر کشن کی بھرمار کی۔ ارمان اپنی شیرنی کے انداز پر جی کھول کر مسکرا دیا۔ وہ اینی سے کچھ ایسی ہی توقع کر رہا تھا۔ تم نے ہمیں دھوکہ میں رکھا، ہم سے سچ چھپایا؟ وہ ایک کے بعد ایک کشن اس پر برساتے ہوئے بولی۔ جب مار مار کر تھک گئی تو وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ ارمان پیار سے اس کے نزدیک گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ کیا وضاحت کا ایک موقع نہیں دو گی؟ اس نے پیار سے پوچھا۔ اینی نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چاچی کے قاتلوں کو اور تمہیں میں بھی بچپن سے ہی ڈھونڈ رہا ہوں، مگر اس کا کوئی سرا ہاتھ نہیں آیا، مگر تم مجھے مل گئی کیونکہ میری محبت سچی تھی۔ ایک پل کے لیے بھی میں تمہیں نہیں بھولا۔ بھلا کوئی سانس لینا بھی بھول سکتا ہے؟ ارمان نے پیار سے اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسوؤں کو صاف کرتے کہا۔ دوسری ملاقات میں جان گیا تھا میں کہ یہ تم ہو، اور تیسری ملاقات میں تمہیں اپنا بنا بیٹھا تاکہ تمہیں کوئی گلہ نہ ہو کہ تمہیں کسی غیر محرم نے چھوا۔ تو تم نے بتایا کیوں نہیں کہ تم ہی میرے مان ہو؟ اینی نے معصومیت سے پوچھا۔ ارمان اس کے انداز پر صدقے واری گیا۔ کتنے سال انتظار کیا تھا اس نے یہ لفظ سننے کے لیے، کیونکہ میں جانتا تھا میری یہ چھوٹی سی جنگلی بلی مجھے کچا چبا جائے گی۔ ارمان نے اس کی ناک دباتے کہا اور اس کو شیشے کے سامنے کھڑا کرتے ہوئے ایک ہارٹ شیپ ڈائمنڈ کا نیکلس اس کے گلے کی زینت بنایا۔ اس نیکلس کی چمک ایسی تھی کہ آنکھیں چندیا جائیں۔ یہ ڈائمنڈ نایاب ڈائمنڈز میں سے ایک تھا، دنیا میں کسی کسی کے پاس ہی ہوتا، اور آج اسے ارمان نے اینی کے گلے کی زینت بنایا۔ اینی بے شک منہ سے اظہار نہ کرتی مگر اسے یہ نیکلس پہ انتہا پسند آیا تھا۔ تم چاہے ہمیں جتنی مرضی تحفے دے دو، ہم سے محبت بھرے الفاظ کہو، مگر ہم ابھی اس رشتے کو دل سے قبول نہیں کر پائیں گے، اس لیے ہمیں وقت چاہیے، اینی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ ارمان نے اسے دکھ سے دیکھا۔ ہمیں ایسا نہ دیکھو، اگر تم ہمیں حقیقت پہلے ہی بتا دیتے تو ہمارے تم پر بھروسہ نہ اٹھتا، مگر تم نے کیا کیا؟ سچ چھپایا، ہمارے سے ہمیں دھوکہ دیا۔ بے شک اس میں تمہاری کوئی بری نیت نہیں تھی، مگر ابھی ہمیں تم پر بھروسہ کرنے کے لیے وقت چاہیے، ہمیں امید ہے تم ہمیں وقت دو گے۔ اینی کے لفظوں پر ارمان کی آنکھیں جلنے لگی۔ اس نے سلگتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس کی طرف قدم بڑھانے شروع کیے، یہاں تک کہ وہ دیوار سے جا لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے حصار سے نکلتی، ارمان نے اس کے دونوں اطراف بازو جما دی۔
میں نے تم سے یہ سب چھپایا، مقصد تمہیں تکلیف سے دور رکھنا تھا، مگر تمہیں پھر بھی مجھ پر اعتبار نہیں تو میں تمہیں وقت دینے کے لیے تیار ہوں۔ ارمان کا لہجہ نہایت سنجیدہ تھا۔ لیکن اگر تم نے مجھ سے فرار کی راہ اختیار کی تو باخدا تمہیں اپنی پناہوں میں قید کر لوں گا، جہاں میرے علاوہ تمہیں کوئی نصیب نہیں ہوگا۔ اس کے لہجے میں آنچ سی تھی، جسے محسوس کرے کہ اینی کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمکنے لگی۔ وہ یہ کہتے ہی کمرے کی ملحقہ بالکنی میں چلا گیا، جس پر اینی کا دھیان اب پڑا۔ اس نے کچھ لمحے اپنے آپ کو دیکھا، پھر ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ جب نائٹ ڈریس میں واپس آئی تو ارمان کو آرام دہ ٹراؤزر شرٹ میں بستر پر لیٹے دیکھا، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اینی وہیں کھڑی خوامگہ انگلیاں مروڑنے لگی۔ ارمان اس کی پریشانی سمجھ رہا تھا۔ آ بھی جاؤ سوئٹ ہارٹ، اینی جی کھڑا کرتے ہوئے بیٹھ کے کونے پر سکڑ کر لیٹ گئی۔ جب ارمان نے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے خود کی طرف کھینچا تو وہ کھٹی ڈال کی طرح اس کے سینے سے آ لگی۔ تم نے کہا تھا تم ہمیں وقت دو گے، اینی نے لڑکھڑاتے ہوئے باور کرایا۔ سوئٹ ہارٹ مہلت دی ہے تمہیں، خود سے دور جانے کی اجازت نہیں، اب محبت کے کچھ تو اسباب پیدا ہونے دو، اس نے ایک آنکھ بند کرتے کہا تو اینی پل میں سرخ ہوئی، مگر سر اس کے سینے سے نہ اٹھایا۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا رہا اور اینی کب اس کی آغوش میں دنیا جہاں سے بے خبر ہوئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ ارمان اسے پیار بھری نظروں سے دیکھتا خود بھی نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ صبح بہت ہی خوشگوار تھی۔ جب ارمان کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنے کل متاع کو اپنی دسترس میں پایا، جو سب بھلائے چہرے پر معصومیت سجایا اس کے سینے پر لیٹی سو رہی تھی۔ ارمان کو آج سے قبل اتنی پرسکون نیند نہ آئی تھی، اور وجہ تو وہ جانتا ہی تھا۔ اس نے جھک کر عقیدت سے اس کی پیشانی کو چوما۔ جب اسے کسمساتے دیکھا تو فوراً سوتا بن گیا۔ اینی کی آنکھ کھلی تو کچھ دیر وہ غائب دماغی سے سامنے دیوار کو دیکھتی رہی۔ چونکی تو تب جب کان پر کسی کی دھڑکن محسوس ہوئی۔ یہ میرے تکیے کو کیا ہوا؟ اینی نے جو ہی نیچے دیکھا تو خود کو ارمان پر لیٹے پایا۔ وہ پل میں لال انگارہ ہوئی۔ اپنی نیند کو کوستے وہ آہستہ سے ارمان کا ہاتھ اٹھانے لگی، مگر ہٹا نہ پائی۔ باڈی بلڈر کی اولاد پتہ نہیں کیا کھاتا ہے، بلڈوزر اتنا بھاری ہاتھ ہے، ہٹ ہی نہیں رہا۔ اس نے رونی شکل بنا کر اپنی کوشش تر کی اور ارمان کے سینے پر سر رکھ کر سانس بحال کرنے لگی، جو اس کا بازو اٹھانے سے پھول گیا تھا۔ ارمان ایک آنکھ سے اس کی ساری کارروائی ملاحظہ کرتا ہنس رہا تھا۔ جب اچانک اینی نے اس کی طرف دیکھا تو وہ سوتا بن گیا۔ اینی نے مشکوک نظروں سے اس کو دیکھا، کیونکہ وہ اس کی آنکھوں کی جنبش سے سمجھ گئی تھی کہ وہ جاگ گیا ہے۔ اینی کو اس کی چالاکی پر جی بھر کر تاؤ آیا۔ اس نے ترچھی نظروں سے سائڈ ٹیبل کی طرف دیکھا، پھر تھوڑا سرک کر اس طرف ہوئی۔ ارمان کا ہاتھ ہنوز اس کے اوپر ہی تھا۔ ارمان کی آنکھیں اب بھی بند تھی۔ اینی نے جھٹکے سے سائڈ ٹیبل سے پانی کا جگ لے کر ارمان پر الٹ دیا۔ ارمان ہڑبڑا کر اٹھا، کیونکہ اس کی ناک میں پانی گھس چکا تھا۔ لوگوں کیسے لے گا ارمان بدلا اینی سے؟ بتائیے گا ذرا، اپنی رائے سے ہمیں آگاہ بھی تو کیجیے۔ مزید آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا کیا چاہیے یہ بھی بتائیے گا۔ تھینک یو۔